تو یہاں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل پڑی، بڑی مضبوط اسلام دوست، سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے، وہ خود ان پڑھ تھا، دین کو جانتا نہیں تھا، تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا، بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں، وہ کہتا میں بیٹھوں، وہ کہتا دائیں میں بیٹھوں گا، بائیں تم بیٹھو، وہ کہتا نہیں تم ادھر بیٹھو میں ادھر بیٹھوں، ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھو۔ ان چیزوں سے وہ ایسا خود ان پڑھ تھا، چونکہ ہمایوں کو جب شکست ہوئی، شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی، شیر شاہ سوری پٹھان تھا، تو کچھ عرصہ بیچ میں پٹھانوں کی حکومت آئی اور ایسی حکومت کر گیا شیر شاہ سوری کے انگریزوں نے بھی شیر شاہ سوری کے اصول پر اپنی حکومت کے نظام بنائے تھے، ایسی خوبصورت حکومت کر کے گیا شیر شاہ سوری، اور بالکل غریب سا تھا، ایک سپاہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بہار، صوبہ بہار میں یہ پیدا ہوا تھا، تو اس نے بڑے چکر سے حکومت حاصل کی، اس نے اپنا ایک جتھا بنا لیا، تو اب اس کو ضرورت تھی کوئی شہر میرے قبضے میں ہو، تو اس نے نا وہاں بہار کے ہندو راجا سے کہا کہ مہاراج میں مغلوں سے لڑنے جا رہا ہوں، میرے پاس ہے خزانہ بہت سارا، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس امانت رکھ دوں، جب میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ وہ ہندو مہاراج تو جو تھا وہ تو الٹی چھلانگیں لگانے لگا، کہا جی میرے پاس 500 صندوق ہے شرفیوں کے بھرے ہوئے، وہ 5 بھی ہوتے تو پورے ہندوستان کا خرچہ کافی تھا، جب اس نے کہا 500 تو اس کی تو رال ٹپک پڑے، ان کا مہاراج میرے جیسا دیانتدار تمہیں پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا، تم لے آؤ میں بڑی حفاظت کروں گا، جب تم آ جاؤ گے تو تمہیں دوں گا، تم مر گئے تمہاری اولاد کو دوں گا۔ ان کا بس مہاراج میں یہی چاہتا ہوں، اس نے اس میں سپاہی چھپا دی، ہر صندوق میں سپاہی چھپا دی، بند کروا کے ریڑیوں پہ لدوا کے اس نے قلعے کے اندر بھجوا دی۔ جب وہ اندر پہنچے تو وہ جو ریڑیاں لے جا رہے تھے انہیں جا کے کنڈے کھول دیے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے منٹوں میں قلعہ فتح کر لیا۔ تو یوں شیر شاہ سوری ایک سپاہی سے بادشاہ بننے کی طرف اس کا قدم اٹھا، پھر اس نے 6 سال حکومت کی، پر وہ کام کیے جو لوگ 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ میرے گاؤں کے آگے جو سڑک ہے اب پکی ہے، یہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی، ملتان سے لے کر لاہور تک، اس کو شیر شاہ سوری روڈ کہتے تھے۔ پہلے زمانے میں سڑکیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں تاکہ مسافروں کو پانی ملتا رہے، تو دریا راوی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک چلتی، اس وقت دریا راوی زندہ تھا، آباد تھا، تو مرمرا گیا بیچارہ، تو وہ ہمارے ساتھ بہتا تھا دریا راوی، تو لمبا دریا راوی کے بالکل کنارے کے اوپر تھا۔ جتنے بڑے اور مشہور شہر ہیں اگر آپ دیکھو گے تاریخ میں تو وہ بڑے دریاؤں کے کناروں پر ہوتے تھے کہ پانی کا بڑا وسیلہ دریا ہوتا تھا، ایسے کنویں اور ایسے نلکے ٹیوب ویل تو ہوتے نہیں تھے، تو دریاؤں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ تو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تو یہ وہاں سے بھاگا اور عمر کوٹ، یہ جو سندھ میں ہے عمر کوٹ، یہاں پہنچا تھا تو یہاں اکبر پیدا ہوا، پھر ہمایوں نے اس کو بیوی کے ساتھ کابل بھیج دیا، خود وہ ایران چلا گیا، ہجرت کر گیا، پھر ایران سے شیعہ بادشاہ کی مدد سے وہ واپس دوبارہ ہندوستان آیا۔ شیر شاہ سوری کی اولاد اتنی قابل نہیں تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، تو وہ شکست کھا گئے، پھر دوبارہ اللہ نے مغلیہ سلطنت کو اقتدار بخشا، تو اکبر 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا، نہ علم کی صحبت، نہ علم نہ علماء کی صحبت، آگے درباری علماء ملے جنہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تو اس نے دین الہی ایجاد کر دیا، جس کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے استعمال فرمایا، بغیر مناظرے کے ہیں، یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں، نہ مناظرہ اسلام کا مزاج ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب کے بڑے ہیں جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، وہ مناظرے سے نفرت فرماتے تھے، کبھی کسی سے مناظرہ نہیں کیا، کبھی کسی سے، صرف بہت اصرار پر ایک دفعہ ایک تحریر شیعہ کے خلاف لکھی، بس جس پر مسلمان کا نام آتا تھا اس سے مناظرہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ ایسے مناظر تھے کہ وہ آریاؤں سے اور عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے بادشاہ تھے مناظر کے۔ رحمت اللہ کرانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ کرانوی، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو بر صغیر اندلس ہوتا، اسپین ہوتا، یہ تو لوگ آ گئے تھے۔ مجھے کل پرسوں تمہارے استاد شیخ رمضان نے بتایا کہ بور عقیبہ نے زیتونیہ مدرسہ کیسے بند کیا، اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے جو چٹائی پہ راضی ہو کے اور چوپڑی روٹی کے دھوکے میں نہیں آئے، حبیب بور عقیبہ نے علماء کو چوپڑی روٹی کھلا دی،
اور پیسے پہ ان کو کھینچ لیا. جب وہ کھینچے تو پھر ہر کو سب کچھ چلا گیا. اور یہاں کے علماء بکے نہیں, بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ کے. حضرت نانوتوی کو نا والی دکن حیدرآباد نے خط لکھا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لائیں, میں آپ کو 500 روپے مہینہ تنخواہ دوں گا. 500 روپے مہینہ 50 لاکھ روپیہ مہینہ ہے آج کا, 50 لاکھ روپیہ مہینہ. تو حضرت نانوتوی نے خط لکھا کہ میں دیوبند میں پڑھاتا ہوں, میری 5 روپے تنخواہ ہے, 2 روپے میں مدرسے میں چندہ دے دیتا ہوں, تو 2 روپے میں میرے میاں بیوی کا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے, اور 5واں روپیہ مجھے سارے مہینے پریشان کرتا ہے کہ اس کا کیا کروں. تو 500 کو لے کے کیا کروں گا, 500 کو لے کے کیا کروں گا. تو یہاں علماء کی کھیپ ایسی آئی جو بکے نہیں. تو درباری علماء نے اکبر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. دین الہی اس نے ایجاد کیا علماء سے تنگ آ کر, ان درباری علماء سے تنگ آ کر. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا, کسی ایک جگہ مناظرہ نہیں کیا. حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ یہ کلمہ تھا, یہ کلمہ تھا اکبر ذل اللہ. اس کو رد کرنا کتنا آسان تھا مناظرے سے. گائے کا ذبح کرنا بند, شراب حلال, اکبر کو سجدہ, سورج کی پوجا. صبح بالکونی کھول کے اکبر سورج کے سامنے کتنے دیر تک مالا جپتا تھا. داڑھی مڈانا ضروری, داڑھی رکھنا حرام. سارے حرام کام فیضی اور ابو الفضل کم بختوں. فیضی کیسا عالم تھا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے, الفاظ محملہ کہتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا, الفاظ محملہ سے, یعنی الف سے, سین سے, صاد سے, ہا سے, را سے, دال سے, طا سے, لام سے, میم سے, یعنی صرف 14 حرف رہ جاتے ہیں. 14 حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ دی. اور سوات الالہام, اور اکبر کو گمراہ کرنے والا وہ ہے دین الہی. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو فیضی سے, کہا الہات کے مزے لے رہا, کہا الہات کے مزے لے رہا. جہانگیر آگے مجدد الفسانی کا صحبت یافتہ نکلا. مثبت انداز سے جو کام ہوتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے. اتنا بڑا کام, مولانا الیاس فرماتے تھے میرا کام مجدد الفسانی والا, میں نے مجدد الفسانی کو سامنے رکھا ہے. کہ ان کا طرز یہ تھا کہ وہ مٹی ہوئی سنت کے مقابلے میں جو بدعت ہوتی تھی اس کی تردید نہیں فرماتے تھے مجدد الفسانی, بلکہ مٹی ہوئی سنت کے فضائل بیان اتنا فرماتے تھے کہ سنت چھا جاتی تھی, بدعت مٹ جاتی تھی. روشنی آئی اور اندھیرا چلا گیا. یہ تھا اندھیرے کے جانے کے لیے کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہوتی. سورج کا آنے کی دیر ہوتی ہے, اندھیرا چلا جاتا ہے. پھر کہنا تو نہیں پڑتا اندھیرے صاحب منٹور پاؤ سورج آ گیا, تو خود ہی چلا جاتا. بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا. ابو الفضل زندہ کی کھال کھچوا دی تھی شیخو پورے میں. یہ جو شیخو پورہ ہے نا, یہ جہانگیر کے نام پر ہے. جہانگیر بڑی منتوں سے ملا تھا. یہ اکبر کے اولاد نہیں ہوتی تھی. ایسے میرا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے کہاں کہاں کی کہانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں, تو پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا تھا اور کدھر چلا گیا. تو بڑی دعاؤں کے بعد جہانگیر ملا تھا. پیدل گیا تھا اجمیر تک دعا مانگنے, اجمیر تک پیدل گیا تھا دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے. تو اللہ نے جہانگیر دیا. اس کی نخنیت, جہانگیر بہت نیک متقی بادشاہ, اس پر ایسے ہی بہت زیادہ افطراء ہیں, بہتان ہیں, بہت سارے, کچھ کمیاں تھی بھی سی بادشاہوں میں ہوتی ہیں, لیکن اس کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دین الہی کو ختم کیا. تو یہ شیخو پورہ جہانگیر نے آباد کیا تھا. اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو شیخو کہا کرتا تھا پیار سے, شیخو بابا, شیخو بابا. ویسا نام اس کا سلیم تھا, جہانگیر اس کا لقب تھا, اور شیخو اس کا ابا اسے کہا کرتا تھا, شیخو بابا. تو اس نے یہ ہرن مینار بھی جو بنایا ہے, اس کا ایک ہرن تھا جہانگیر کا, اس سے بہت پیار کرتا تھا, وہ مر گیا, اس کے غم میں اس نے ہرن مینار بنایا. تو یہاں شیخو پورہ میں اب اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اکبر کے,
بیچ میں. تو ابو الفضل اس نے بھیجا تھا سفیر بنا کے، میرے بچے سے بات کیا چاہتا ہے، حکومت تو تیری ہے، تو میرے خلاف کیوں آتا ہے؟ تو جب ابو الفضل آیا تو اس نے زندہ کی کھال اتروا، کہا تو ہے میرے باپ کو گمراہ کرنے والا. زندہ کی کھال اتروائی تھی. اکبر نے کہا شیخو بابا میں تو ذبح شدہ بکری کی کھال نہیں اترتے دیکھ سکتا، تو نے میرے یار کی کھال ہی زندہ اتار دی. کہا بابا یہ تیرا یار نہیں، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن، جس نے تجھے دین اسلام سے برگشتہ کر دیا. چنانچہ آخری 5 سال میں اکبر طائب ہو گیا تھا. اور تو اس کے جہانگیری جو جہانگیر کی سوانح ہے اس میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں بابا نے صدر جہاں کو بلوایا جو مفتی دلی تھے اور ان سے فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ جاؤ، سورہ یاسین پڑھو. نجمع عظاما، تم یہ سوچتے ہو مردے کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بلا یقیناً، کیا یا اللہ قادرین، ہمیں قدرت ہے. کس بات پر؟ علی ان نسوی بنانا، تیرا وجود نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا. بنانا، آپ کو پتہ نہیں یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سب کے جدا جدا ہیں، اس لیے اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کا پورا اس پر چھپا ہوا جو پرنٹ ہے آج لگا کے دیکھ لے، قیامت کو یہی واپس کروں گا، کسی اور کی نہیں ہوگی. لیکن پھر تو ٹھٹھا کرتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، پھر بھی مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی. تو سنو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، سورج چاند بے نور ہو جائے گا، اس دن تجھے قیامت نظر آئے گی. پھر تو کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، آج تو کہے گا مجھے بچاؤ، میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں، میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں. کھلا، دن گئے بھاگنے کے، دن گئے سعید کالونی اور ہے اور میدان محشر اور ہے. الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، زمین پکڑ لے گی. یہ جو کشش ہے زمین میں، اگر اسی کو اللہ 10 گنا اور بڑھا دے ابھی، تو ابھی بھی زمین ہمیں پکڑ لے، ہم ہل نہیں سکتے. تو اللہ نے اس کشش کو ایک متوازن طریقے پر رکھا ہوا ہے، ہم اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں. یہ اللہ زمین کی کشش کو 10 گنا آگے کر دے تو ایک قدم نہیں کوئی اٹھا سکتا. آج اللہ کہہ رہا ہے ہل نہیں سکتے. تب کیا ہوگا؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج بیگم صاحب جو تو نے کیا ہے میں تجھے دکھا دوں گا، آج میاں صاحب جو آپ نے کیا ہے میں تمہیں دکھا دوں گا. وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، آج تو دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، آج تو بڑے عذر پیش کرے گا، جی یہ تھا اصل میں، یہ تھا اصل میں، معاشرہ ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، بیگم نہیں مانتی تھی، میاں نہیں مانتا تھا، بچے نہیں مانتے تھے. یہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، آج تیرے بڑے عذر میرے سامنے آئیں گے، پر نہیں ہو سکتا. تو موت کے بعد کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ ایک مقرر دن ہے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، جو تم سب کو جمع کرے گا. فتأتون افواجا، فوج در فوج چل رہے. السماء فکانت ابوابا، دروازے کھلے آسمان کے. سیرت الجبال، پہاڑ ریت بن گئے. اور ادھر ازلفت الجنت للمتقین، یہ جنت آ رہی. وبرزت الجحیم للغاوین، یہ جہنم آ رہی. ونضع الموازین القسط، یہ ترازو آ گیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط آ گیا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور کیا دیکھا کہ اللہ بھی خود آ گیا. یا اللہ خود سروں پر. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور سروں کے اوپر. اور ایک سناٹا چھا جائے گا. اور جب اللہ کا عرش آئے گا اور اس کی آواز اور اس کی ہیبت سے سارا میدان محشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا.
کیا مرد کیا عورت یہ پڑے ہوئے ہیں بے ہوش. اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے. آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. پھر باقی کائنات کھڑی ہوگی, اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی, اے مردوں اور عورتوں, انی انصت لکم. تمہیں پتا ہے جب تم سعید کالونی میں رہتے تھے میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا. انظر افعالکم واسمع اقوالکم, جو تم گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں وہ بھی سنتا تھا, جو تم بازاروں میں بیٹھ کے ہیرا پھیریاں کرتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا, اور جو تم پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور وہ سنتا تھا. الیوم انصتوا لی, آج تم خاموش ہو گئے اور میں بولوں گا. الیوم نختم علی افواہہم, آج میں تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دوں گا. آج زبان نہیں بولے گی, آج ہاتھ بولے گا, ناخن بولے گا, ایک ایک رواں بولے گا, ایک ایک بال بولے گا, ایک ایک انگلی بولے گی, ایک ایک ہڈی بولے گی, ایک ایک بوٹی بولے گی. بولو کیا کیا تھا جمعے کے دن, بولو کیا کیا تھا ہفتے کے دن, بولو کیا کیا تھا رات میں اور دن میں, بازار میں, دکان میں, فیکٹری میں. بول. زبان خاموش, جسم بول رہا ہے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. اللہ کی قسم آپ کا جسم, میرا جسم, یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, یہ سب سے بڑا غدار ہے جس کو ایسے گھر بنا کے دے رہے ہیں, جس کو ایسے پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں, جس کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں, جس کو ایسے کھانے کھلا رہے ہیں. یہ سب سے پہلے مجھ سے غداری کر جائے گا قیامت کے دن اور میرے خلاف بول جائے گا. تو کہے گا سحقا لکنا, ارے تیرا بیڑا, پھر اللہ زبان کھولے گا, کہے گا تیرا ستیاناس ہو, ارے تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے. ان کنت انادل, تمہاری خاطر تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے تو میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, تم میرے خلاف کیوں ہو گئے. کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہماری مجال ہے کہ ہم نہ بولیں, آج ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو جب بولنے کا کہتا ہے تو کوئی چپ نہیں رہ سکتا. آج کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا, سعید کا مطلب سمجھ میں آئے گا. سعید کسے کہتے ہیں اور شقی کسے کہتے ہیں. سعید کامیاب, کیا ہوگا اعلان, نیکیاں تولی, پلڑا جھک گیا نیکیوں کا, گناہوں کا اٹھ گیا, تو جبریل کا اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان, ان فلانۃ بنت فلان, فلاں فلاں کی بیٹی یا فلاں فلاں کا بیٹا, قد ثقلت موازینہا, اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں. وسعدت سعادۃ, اور وہ سعید ہو گئی, وہ سعید ہو گیا, کامیاب. لا یشقی بعدہا ابدا, اب کبھی ناکام نہ ہوگا. کیا مطلب ہے سعید کا؟ دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا, یہ کامیابی ہے. اور ان فلانۃ بنت فلان, فلاں فلاں کی بیٹی, فلاں فلاں کا بیٹا, قد خفت موازینہا, اس کی نیکیاں گھٹ گئیں. وشقی شقاء, اور یہ ناکام ہو گیا, یہ ناکام ہو گئی. لا یسعد بعدہا ابدا, لا یسعد بعدہ ابدا, اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا, یہ ناکام ہو گیا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اس وقت اماں کہے گی میری بیٹی, ارے میرے بیٹو, میں نے تمہارے لیے کتنے دکھ جھیلے, تھوڑا سا میرا ہاتھ تو بٹا دو. کہیں گے جا جا, ہم تیری اولاد ہی نہیں. بیٹی کہے گی اماں تو نے مجھے جنا, تو نے مجھے پالا, تو نے میرے لیے دکھ اٹھائے, آج یہ تھوڑا سا میرا بوجھ ہٹا دے, میرا بوجھ مجھ سے بانٹ لے. وہ کہے گی تو میری بیٹی نہیں, الیک عنی, دفع ہو جا. عقل خاموش ہے لیکن قرآن یہاں بول رہا ہے کہ سنبھل کے آؤ, سنبھل کے آؤ, کھیل نہیں ہے. زندگی بھی ایسی چیز ہے جس کو ضائع کر دیا جائے. پیسہ تو لگا دے آدمی, چاہے آگ لگا دے تو کچھ نہیں, پھر زندگی کو آگ نہ لگائے.
جس کے ظرف میں یہ جنت بن رہی ہے، یہ جہنم بن رہی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ اتنا بڑا گھر مل جائے، اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ کسی جھونپڑے میں سسک کے مر جائے۔ یہ ہے، یہ جب اللہ کہے گا یہ جنتی، یہ عورت جنتی، یہ مرد جنتی، تو ایک دم کہے گا ہاؤ۔ یہ جیسے خوشی کا نعرہ نہیں ہوتا، خوشی میں نعرہ نہیں مارتے، تو یہ عربی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے، قرآن میں کہے گا ہاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا کہ سب جی ہوں، کیا ہوا کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیہ، دیکھو میرا پیپر پڑھو۔ یہ بچے ہمارے 5ویں پاس کر لیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم پاس ہو گئے، پاس ہو گئے، میٹرک پاس کر لیں، پاس ہو گئے، پاس ہو گئے، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، بیٹا بھی خوش۔ آج یہ خوشی کیا خوشی ہے کہ جب اس کو اللہ جنت کا اعلان کر کے دے رہا اور جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے، تو ایک دم پھٹے گا ہاؤ آؤ آؤ۔ کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیہ، ادھر میرا پیپر تو پڑھو۔ ارے کیا ہوا؟ کہ میں پاس ہو گیا، پاس ہو گیا۔ کہ کیسے پاس ہو گئے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہے، میرا امتحان ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ فہو فی، اوپر سے جواب آیا، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ جاؤ مزے کرو، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے، کامیاب زندگی مل گئی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں آ گیا اور اس کی نیکیاں گھٹ گئی، کہے گا یا لیتنی۔ یا لیتنی کو میں آپ کو کیا ترجمہ کر کے بتاؤں؟ جب کوئی دکھ سے ہائے کرتا ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے تو ہم نے لکھ دی ہائے، لیکن اس ہائے میں جو اس کی ناکامیوں کا درد ہے وہ ترجمہ کہاں سے کروں؟ تو یا لیتنی، ہائے میں لٹ گیا۔ اگر دیکھیں 1-2 کروڑ ڈوب جائیں تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا۔ کسی کی تجارت بیٹھ جائے وہ کہتا ہے ہائے میں مارا گیا، اب تو مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا، لیکن مر تو نہیں گیا۔ یہاں حکومتیں ٹوٹ کے دوبارہ مل جاتی ہیں، خسارے کی تجارتیں نفع میں بدل جاتی ہیں، شکست فتح میں بدل جاتی ہے، لیکن آج میرے بھائیوں اور بہنوں اس عورت کی صدا سنو جو کہہ رہی ہے یا لیتنی، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ اس لیتنی کے اندر جو درد اور اس کی آہ و بکا کا جو غم ہے، یہ صرف عربی زبان کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے اس کے اندر لیا ہوا ہے، کوئی اور زبان اس کو ادھر منتقل نہیں کر سکتی۔ جسے میں نے مثال دی، یہ کہتا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا رکھ دیتی، اور اجنبی رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان جذباتی مخلوق ہے نا، پتھر نہیں ہے، کسی کا غم بھی اس سے رلا دیتا ہے۔ خبر پڑھ کے آدمی رونے لگ جاتے ہیں، نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ۔ ارے تو اس ہائے کا کیا ہوگا جب منہ سے نکلے گا ہائے، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ میرا پیپر مجھے نہ ملتا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے، ما اغنی عنی مالیہ، نہ پیسہ کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ سلطنت کام آیا۔ یہ خبر اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا اور قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا جانوروں سے بدتر ہوتی۔ دعا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا، اور ان صحابہ کو اور ان کی بیویوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنی قبروں میں ہی اپنے ساتھ دفن کر دیا اور اگلی نسل تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔